اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد کی آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ اقبال اسٹیڈیم جو کہ لائل پور کے اسٹیڈیم کے نام سے جانا جاتا تھا، وہ اسٹیڈیم جس نے کافی سارے ٹیسٹ میچز ہوسٹ کیے، کافی سارے ون ڈے میچز ہوسٹ کیے، لیکن 2008 کے بعد جو ہے کوئی بھی انٹرنیشنل میچ جو ہے وہ اس وینیو پہ نہیں ہوا۔ ابھی میں اس ویڈیو میں ایک ریکویسٹ آپ سے کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آج جو آپ کو رینوویشن کا جو ابھی کام مکمل ہوا ہے اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا، اور اس کے بعد جو ہے کچھ ایسے واقعات اس تاریخی ایسے واقعات ہیں اس اسٹیڈیم میں جو رونما ہوئے، جو کہ شاید جو ہماری آج کل کی جو جنریشن ہے، جو لیٹ 90s میں یا ارلی 2000 میں پیدا ہوئے، انہوں نے اس سے پہلے نہیں سنے ہوں گے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ ایسے واقعات ہوئے۔ سب سے پہلے اگر رینوویشن کی بات کریں تو رینوویشن کا کام آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ڈریسنگ روم کا جو ایریا ہے اس میں بھی کام جو ہے وہ سٹارٹ ہوا۔ اس کے بعد یہ میڈیا کی جو بلڈنگ ہے، یہ بہت خستہ حال بلڈنگ تھی۔ جب ابھی پاکستان کا انفراسٹرکچر ڈپارٹمنٹ گیا، جب انہوں نے دورہ کیا، کیونکہ ہمارا جو ڈومیسٹک سیزن ہے اس کا آغاز ہونا ہے اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد سے، کیونکہ باقی کے ہمارے اسٹیڈیم جو ہیں وہ رینوویشن کی کام کی وجہ سے ادھر جو ہے وہ ڈومیسٹک کرکٹ نہیں ہو سکتی تھی، تو فیصل آباد کے شائقین کے لیے یہ اچھی خبر۔ اور جو ون ڈے کا چیمپئنز کپ کے نام سے جو پہلے سٹارٹ ہوگا فیصل آباد میں، یہ میں بتاتا چلوں، اس میں پاکستان کے سارے بڑے سپر سٹارز اس کے اندر آپ کو کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے، جس میں بابر اعظم ہے، شاہین افریدی، شاداب خان کی بات کریں، نسیم شاہ کی بات کریں، محمد رضوان کی بات کریں، ایک لمبی لسٹ ہے۔ تو سارے آپ کو جو ہے اس وینیو کے اوپر کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے جب اگلے مہینے کے اندر جو چیمپئنز کپ سٹارٹ ہوگا۔ تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے فیصلہ کیا کہ اس خستہ حال اقبال اسٹیڈیم کو جو ہے کچھ سہارا دیا جائے، جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے۔ ایک ایسا اسٹیڈیم جس نے کافی ساری انٹرنیشنل کرکٹ ہوسٹ کر رکھی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو میں کافی سارا کام ہو رہا ہے۔ ڈریسنگ روم کا کام ہوا، میڈیا والی بلڈنگ کا کام ہوا، سیٹس کی اگر دیکھیں تو کچھ نئی سیٹس کو جو ہے وہ انسٹال کیا گیا۔ باقی اس میں راولپنڈی اسٹیڈیم کی طرح جنرل انکلوئر میں موسٹلی جو ہیں وہ سیٹ نہیں ہیں، وہ جو کنکریٹ کی جو سیڑھیاں ہیں وہی بنی ہوتی ہیں، تو شاید ان کو تو ابھی اس چھوٹے ٹائم کے اندر چینج نہیں کیا جائے گا، کیونکہ یہ ڈومیسٹک کا ہی ایونٹ ہے۔ لیکن آن دا لانگ رن پاکستان کرکٹ بورڈ جس طریقے کی رینوویشن کا کام باقی اسٹیڈیم میں ہو رہا ہے، شاید یہ دور نہیں ہوگا کہ اس اسٹیڈیم کا بھی جو ہے وہ کام کمپلیٹ ہو۔ اب میں اگر آپ کو بتاؤں، کچھ ویڈیوز تو میں نے آپ کو بتائیں کہ رینوویشن کا جو کہ کچھ کام ہوا، کیونکہ 2008 لاسٹ ٹائم جو ہے وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا میچ اپریل 2008 میں جو ہے ہوا، جو پاکستان نے ڈک ورتھ لوئس میتھڈ کے تحت جو ہے وہ میچ جیتا تھا بنگلہ دیش کے اگینسٹ۔ اس کے بعد پاکستان میں فیصل آباد اسٹیڈیم جو اقبال اسٹیڈیم ہے، اس میں کوئی بھی انٹرنیشنل کرکٹ کا میچ نہیں ہوا۔ 1978 پہلی دفعہ جو ٹیسٹ کرکٹ کا آغاز ہوا اسٹیڈیم میں، پاکستان اور انڈیا کے درمیان میچ ہوا، وہ میچ ڈرا ہوا تھا۔ اور اگر بات کریں آخری میچ جو ٹیسٹ کرکٹ کا اس وینیو پہ ہوا، وہ بھی 2006 میں پاکستان اور انڈیا کے درمیان تھا، وہ میچ بھی جو ہے وہ ڈرا ہوا تھا۔ اگر میں اس سے ہٹ کے آپ کو بات کروں، جو میں نے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو ابھی ریسنٹ پاس کا اگر آپ کو یاد ہو سب کو، کہ جب 2005 میں انگلینڈ پاکستان آئی تھی اور پاکستان جو تھا ایک ٹائم پہ 349 رن سے لیڈ کر رہا تھا، لیکن شاہد افریدی جو ہیں انہوں نے پتہ نہیں کس فرسٹریشن سے جا کے انہوں نے پچ کے اوپر سے سپائکس مار کے اس کو پچ کو ٹیمپر کیا۔ یہ ایسا واقعہ تھا جو کرکٹ تاریخ میں اس سے پہلے نہیں ہوا تھا، اور اس کے بعد شاہد افریدی جو تھے وہ کافی تنقید کی زد میں آئے تھے۔ اگر اس کے بعد بات کریں تو ڈینس للی اس سے پہلے پاکستان کے دورے میں آئے تھے۔ 1980s کی بات کریں تو اس ٹائم ڈینس للی کا ایک ٹیرر تھا، ان کی ایک دہشت تھی، دنیا ان کی دہشت سے ڈرتی تھی جس طریقے کے وہ بولر تھے۔ لیکن فیصل آباد اور اسپیسیفکلی اس پاکستان کے پورے ٹور میں جس طریقے کی ان کو سٹرگل کرنا پڑی وکٹس لینے کے لیے، تو فیصل آباد میں کچھ زیادہ ہی ہوا، اور انہوں نے تاریخی کچھ ایسے جملے بولے جو کہ تاریخ کا حصہ بھی بنے۔ انہوں نے بولا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے فیصل آباد کی پچ کے نیچے دفنا دینا، کہ انہوں نے اس طریقے کا جو ہے وہ ناخوش تھے فیصل آباد کی پچ سے۔ لیکن فیصل آباد کی پچ کی اگر بات کریں تو ایک میچ پاکستان اور ساؤتھ افریقہ کا جو کہ 1997 اور 1998 کی بات ہے،
وہ میچ پاکستان 142 رنز 142 رنز چیز کرتے ہوئے 92 رنز پہ آل آؤٹ ہو گیا. تو ایک ایسا بھی میچ تاریخ میں ملتا ہے کہ جس میں پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ 142 چیز نہیں کر سکی تھی ساؤتھ افریقہ کے اگینسٹ. تو اس وینیو کی اس پچ کا آپ اندازہ اس سے بھی لگائیں کہ سم ٹائم جو ہے اس میں ایسے رزلٹ بھی سامنے آئے. اب جو انٹرسٹنگ سب سے واقعہ ہے وہ میں سب سے اینڈ پہ بیان کر رہا ہوں, اگر اینڈ تک کوئی ویڈیو یہ دیکھ رہا ہے. مائک گیٹنگ اور شکور رانا. مائک گیٹنگ جو کہ 1988 میں 8 کا دورہ تھا پاکستان کا, ٹیسٹ میچ جاری تھا فیصل آباد میں اسی وینیو کے اوپر, اور شکور رانا جو کہ پاکستان کے امپائر تھے, ان کے درمیان ایک ایسی جو ہے وہ لڑائی ہوئی میچ کے دوران جو کہ تاریخ میں کوئی اچھے لفظوں میں یاد نہیں رکھی جاتی. اسی طرح کا کوئی ایک ڈیسیژن جو تھا وہ اوول میں پاکستان کے اس ٹائم کے کپتان انضمام الحق نے لیا تھا. خیر اس پہ تو میں نے الگ سے بھی ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی. اس میچ کی بات کرتے ہیں تو شکور رانا جو تھے وہ امپائر تھے, تو بار بار جو ہے وہ اپیلز کر رہے تھے. انگلینڈ کے جو بولر کی بات کریں یا جو فیلڈر کھڑے ہوئے تھے آس پاس, اجاز احمد جو ہے وہ ایک ٹائم پہ ان کے پیڈ پہ لگ کے بال جو ہے وہ سلے پہ گئی, تو اس پہ اپیل کی, جس پہ شکور رانا نے جا کے آرگومنٹ کیا ان کے ساتھ کہ نہ خوش دکھائی دیے کہ آپ جان بوجھ کے جو ہے وہ اپیل کر رہے ہیں. تو مائک گیٹنگ جو ہے وہ کیمرے میں اسٹمپ مائک کے اندر سنائی دیا گیا کہ رول جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور ہیں اور ہمارے لیے اور ہیں, تو نہ خوش دکھائی دیے. لیکن اس سے بھی آگے جا کے جو وہ واقعہ ہوا جس کی میں پہلے سے بات کر رہا تھا کہ ایسا واقعہ کہ جو شاید ہونا نہیں چاہیے تھا لیکن اس طرح کی وہ تاریخ میں واقعہ تھا, وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اسی میچ میں سلیم ملک کھیل رہے تھے اور لیگ گلی کے اندر جو تھے وہ مائک گیٹنگ ان کے کپتان کھڑے تھے, اور شکور رانا تب سامنے امپائرنگ نہیں کر رہے تھے, وہ لیگ امپائر تھے اس بال کے اوپر. اور شکور رانا نے جو ہے وہ منع کیا ایک دو دفعہ مائک گیٹنگ کو کہ جب بولر اپنا سٹانس لے لے, جب بیٹسمین اور بولر چلنا شروع کر دے تو آپ نہیں بول سکتے. تو مائک گیٹنگ نے ان کی اس بات کو اگنور کیا, اور جب چلنا شروع کیا بولر نے تو مائک گیٹنگ نے جو ہے وہ آواز دی کو فیلڈنگ سیٹ کرنے کے لیے. شکور رانا جو کہ لیگ امپائر تھے انہوں نے جو ہے وہ اشارہ کیا کہ یہ ڈیڈ بال ہے, تو جو سامنے امپائر ہے انہوں نے ڈیڈ بال اس کو ڈکلیئر کر دیا اس بال کو. اب اس کے بعد جو ہے وہ میدان جنگ بن گیا. ایک ٹائم پہ ایسے لگ رہا تھا کہ مائک گیٹنگ جو ہے وہ شکور رانا کا سر پھاڑ دیں گے اور شکور رانا جو ہے وہ مائک گیٹنگ کا سر پھاڑ دیں گے. اب بات ادھر ہی ختم نہیں ہوئی, اس سے آگے چلتے ہیں. تو ہوا کیا کہ شکور رانا نے جو ہے وہ اتنا زیادہ ہیٹڈ آرگومنٹ ہوئے کہ شکور رانا نے بولا کہ اگر مائک گیٹنگ جو ہے وہ میرے سے آ کے معذرت نہیں کرتے, معافی نہیں مانگتے, تو یہ میچ دوبارہ سٹارٹ نہیں ہوگا. اب اس کے بعد جو ہے وہ میچ روک دیا گیا. دونوں ٹیمز جو ہیں وہ فیلڈ سے باہر چلے گئیں. مائک گیٹنگ کا بھی غصہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا, اور آپ یہ اس چیز سے اندازہ لگائیں کہ اس پورے دن کا کھیل اس کے بعد مکمل ہی نہیں ہوا. نہ شکور رانا سرنڈر کرنے کو تیار تھے, نہ مائک گیٹنگ جو ہے وہ سرنڈر کرنے کو تیار تھے, اور یہ جو غصے کے اندر چھڑی ہوئی جو جنگ تھی وہ لمبی چلتی گئی اور اس دن کا کھیل جو ہے وہ مکمل نہیں ہوا. پھر ہوا کیا کہ رات گئے جو ہے وہ پاکستان کرکٹ بورڈ, انگلینڈ کرکٹ بورڈ, دونوں کے سفارت خانے لوگ انوالو ہوئے, اور مائک گیٹنگ کو جو ہے وہ انسٹرکشن دی گئی کہ آپ کو جو ہے وہ امپائر سے معذرت کرنا پڑے گی, کیونکہ آپ جو ہے وہ امپائر سے سب سے پہلے تو اگر آپ سچے بھی ہیں تو آپ فیلڈ امپائر سے جو ہے وہ آرگومنٹ نہیں کر سکتے. لیکن یہ چیز جب اس پہ ایک انکوائری بھی بیٹھی تو اس میں مائک گیٹنگ کا جو ہے وہ نیگیٹو رول تھا اس پورے معاملے میں, تو اسی وجہ سے جو ہے وہ شکور رانا بزد رہے, اور پھر اگلے دن مائک گیٹنگ کو جو ہے وہ معذرت کرنا پڑی اور میچ دوبارہ سٹارٹ ہوا. تو یہ کچھ ایسی تاریخی باتیں تھیں جو اس وینیو کے اوپر ہوئیں. میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ اینڈ تک ویڈیو دیکھ رہے ہیں, آپ نے یہ ویڈیو جو ہے وہ لائک کی ہوگی. فیصل آباد کے شائقین کے لیے اچھی خبر ہے, ان کے اسٹیڈیم میں کچھ نہ کچھ کام دوبارہ رینوویشن کا بھی ہوا, اور پاکستان کے بڑے سٹارز جو ہیں وہ آئندہ آنے والے مہینے کے اندر جو ہے وہ کھیلتے ہوئے بھی نظر آئیں گے.